اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بوجه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم علي بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحان الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وخلق الإنسان من طين وهو العلي العظيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن
حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ پھر بھی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جانے کائنات جانے جہاں روح سیاہ لامکان سید دو جہاں والی دو جہاں سید الرسل امام الرسل فخر الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات منبع فیوزات رحمت للعالمین آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجبار نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی مبارک ذات تے سارے سجن بیلی محبت نال درود اور سلام دا نظرانہ پیش کرو. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز نال اپنی بخش دا ذریعہ سمجھ کے علم دی اندر، عمر دی اندر، رزق دی اندر، جان مال اور اولاد دی اندر برکت اور وسعت دا ذریعہ سمجھ کے مٹھے محبوب دی ذات دے ایک مرتبہ وطبی درود و سلام پڑھ گیا. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد احترام، گرامی قدر سامعین، معززین علاقہ، شرفاء علاقہ، عمائدین علاقہ، قرہ حضرات، نعت خوانان عزام، ذی وقار علماء کرام، حفاظ کرام، میری ملت دے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، سب تو پہلے اپنے خالق اور مالک دی بارگاہ دی اندر دعا ہے کہ او ذات اساں سارے بھائیاں دا چل آمنا مل بہونا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے اساں سب واسطے بخشے دا ذریعہ بناوے. اور دل دی گہرائی نال دعا کرو کہ ملک محمد فیاض صاحب نے اور انہوں دے برادر محترم جناب ملک نیاز حسین صاحب اور ملک گل فراز احمد چھجڑا صاحب نے اپنے والد محترم جناب ملک غلام فرید مرحوم و مغفور دی روح کو ثواب پہنچاون دی خاطر اور اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ دی روح کو تسکین پہنچاون دی خاطر جو سونی محفل دا اہتمام کیتے. دعا کرو خلاق عالم اس پورے پروگرام کو قبول فرما کے سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انہا سارا ثواب ملک برادران دے والدین کریمین دے روح کو پہنچاوے. آمین. آکھو بلند آواز نال، بلند آواز نال. میں بھی توری برادری دے بندہ ہوں، ساری چھجڑا برادری ہے
اور میں اپنی قوم دے اندر دوجا بندہ جڑا اس منبر دے یعنی کہ واعظ و نصیحت دے حوالے نال اس منبر دے بیٹھا. پہلا میرا ابا گا اور ان دو بعد دوجا ایک گناہگار ہے. مگر نہ ساری قوم دے اندر ایہو جا کوئی بندہ میں کو نظر نہیں آیا. بہرحال بحمداللہ تعالی عزیزان محترم مجھے تھے بیٹھے ہو گل چنگی دا کہیں نہیں کہ اللہ رسول دا ذکر ہوئے بندہ مونجا تھی کہ باوے مومن دی شان دے خلاف ہے. ایک عرض کر دے ماں جن دے دل دے اٹھتے اللہ رسول دی محبت دی چوٹ لگ پوے نا اللہ دی قسم میں انسان کریں خاموش ہو کے نہیں بہ سکتا. کریں خاموش ہو کے نہیں بہ سکتا. انسان دے وجود ہوتے کوئی چوٹ لگ پوے یا میں کو کوئی چوٹ لگ پوے کیا میں ملک صاحب کو پوچھتا ملک صاحب میں کو چوٹ لگی ہے میں اپنے درد دا اظہار کرنا چاہنا اپنی تکلیف دا اظہار کرنا چاہنا کیا میں انہاں کو پوچھتا یا خود بخود درد دا اظہار تھی ویسی بولو خود بخود تھی ویسی نا. تو اللہ دی قسم جڑا مومن ہے سونے محبوب دا غلام ہے جب ان دے سامنے اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر کی توجہ اور اس ذکر دی چوٹ دل تے لگ دی پئی ہوئے بندہ پھر بھی خاموش رہ ونی ہے تے مومن دی شان دے خلاف. ذرا مسکرا کے اکنا سبحان اللہ مسکرا کے. اچھا چلو بھئی رعایت دینا چلو نیوے آدھے سبحان اللہ تو آپ نے پجالے دی گالے لیکن دیکھو دا مسکرا کے دیکھو. عزیزان محترم وقت کافی بیت چکے تقریباً 4 ہونے والی ہے اور میں بھی سفر کرنے آپ حضرات بھی اپنے اپنے علاقے میں جو دور دراز تو یقیناً چل کے آئے سفر کر کے آئے. میرے دل چاہندے کہ اپنی گفتگو دے اندر اللہ دا کلام اور مدینے والے محبوب دا فرمان پیش کرا. تو حضرات میرے مزاج تو واقف نہیں میں تو ہر مزاج تو واقف نہیں لیکن ایمان دا رشتہ ضرور ہے. ایمان دا رشتہ ضرور ہے. میرے موسٹلی زیادہ تر میرے بزرگ حضرات موجود ہیں اور میرے نوجوان بھائی بھی موجود ہیں. تو ہکا دعا منگو کہ خالق کے کائنات میں کوئی اخلاص نال اپنا کلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ریاکاری کو بچاوے دکھاوے کو بچاوے ہیں صحیح اس نیت کو بچاوے کہ لوگ تعریفہ کریں اس نیت کو بچاوے کہ لوگ وہوا کریں لوگ وہوا کریں یا نہ کریں. میرے رب راضی تھی پوئے مدینے والا محبوب راضی تھی پوئے میرے واسطے کافی ہے. تو عزیزان محترم جو آیت کریمہ میں تورے سامنے پڑھیے ان خلاصہ عرض کر لیوا. خلاق عالم نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. یہ پروگرام ایصال ثواب کا پروگرام ہے نا تو ایصال ثواب کے حوالے نال ایک جملہ عرض کر دیواں پھر میں اپنے موضوع والے پاس آنا چاہنا. اے جڑا پروگرام ہے ایصال ثواب دا اپنے ابے دی روح کو ثواب پہنچاونا یا اپنی اماں دی روح کو ثواب پہنچاونا اپنے رشتہ داراں دی روح کو ثواب پہنچاونا اپنے دوستاں دی روح کو ثواب پہنچاونا. یاد رکھو اے صرف ملک صاحب دی ایجاد نہیں ملک صاحب دا پروگرام نہیں. رب کعبہ دی قسم میں قرآن پڑھے اے دا حضور دے غلامہ دا انداز ہے. اے حضور دے غلامہ دا انداز ہے. مدینہ المنورہ دے اندر سنے پاک نبی نے اپنے غلامہ دے سامنے اپنی زندگی دا نمونہ پیش کیتے اور مکی زندگی بھی پیش کیتی ہے مدنی زندگی بھی پیش کیتی ہے. حضور نے اپنے مکی زندگی دا خلاصہ بھی اور مدنی زندگی دا خلاصہ بھی اپنے غلامہ دے سامنے بیان فرمائے. حضور نے اپنے غلامہ دے سامنے جب اپنی مکی اور مدنی زندگی دا خلاصہ بیان فرمایا رب کعبہ دی قسم اس خلاصے دا مفہوم کیا ہے اس خلاصے دا مفہوم کیا گئے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ذرا اپنے غلاموں کو دساؤ چاہ کہ تسا جو ساری زندگی گزار چھوڑی ہے تاری مکی زندگی ہے مدنی زندگی ہے سفر دی زندگی ہے عمرے والی زندگی ہے طیف والی زندگی ہے آپ نے ایک لمحہ کیندی خاطر گزارے کیندی رضا دی خاطر گزارے کس رنگ ڈھنگ دے اندر گزارے. کلام دا اللہ دکھے زبان مدینے والے محبوب دی ہے. کلام اللہ دا ہے زبان مدینے والے محبوب دی ہے. دل چاندے اللہ دا کلام پیش کرا ایمینی محبت دعا مانگو اللہ میرے پڑھنا قبول فرماوے. آمین دا کھنا آمین قبول اندواز نال میں اللہ دا کلام پیش کرنا چاہنا. امیر و غریب و ملک برادری جس مقام دے اللہ دا کلام پڑھے منی رب کعبہ دی قسم زمین دے اس ٹکڑے دے ہوتے اللہ دی رحمت دا نزول ہو دے اللہ دی رحمت والے فرشتیاں دا نزول ہو دے. جس مقام دے سونے دی ذکر دا اہتمام ہوئے اس مقام دے
تے آسمان دو فرشتے نازل ہونے اس محفل دے اندر آکے شریک تھی نے حدیث پاک دا خلاصہ ہے ذمہ داری نے عرض پیا کہنا کہ سنی سنائی نہیں بلکہ حضور دا فرمانے اور میں اللہ کا کلام پیش کرنا چاہنا اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے پیارے محبوب ذرا اپنے غلامہ دے سامنے اپنی زندگی دا خلاصہ دساؤ کہ آپ نے اپنے غلامہ دے سامنے آپ دساؤ چاہ کہ تسا اپنی زندگی کیویں گزاری اور کیندی رضا دے خاطر گزاری اللہ دا کلام ہے 8واں سپارہ 2 چھپائے آخر رکوع کلام دا اللہ دا ہے زبان مدینے والے محبوب دے مجمع صحابہ کرام دا ہے مجمع صحابہ کرام دا ہے اے ہونے محترم جناب منظور حسین کملہ صاحب سونا کلام پڑھتے بیان کرے ایمان تازہ تھیندے بیان سادے بھی روح تازہ تھیندی بھی بندے مسکرا کے سبحان اللہ دے بیان لیکن اے انسانی کلام ہے اس کلام دی بنافت دے اندر شک آ سکدے ایسی ان دے وزن دے اندر شک آ سکدے ان دی کافیت دے اندر شک آ سکدے ان دے ردیف دے اندر شک آ سکدے رب کعبہ دی قسم جڑا کلام اللہ نے حسنین دے نانے دی ذات دے نازل فرمائے سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی اس کلام دے اندر شک نہیں آ سکدا اللہ دا کلام ہے دعا مانگو اللہ میرا پڑھنا قبول فرماوے آمین لاکھو اللہ اندر ثواب جتنے بھی میرے دوست اباب تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ تمام دے خاندان دے لوگ جتنے ٹرگن اللہ تمام دے روح کو ثواب پہنچاوے اللہ ملک برادران دے والدین کریمین دے روح کو ثواب پہنچاوے اللہ میرے بھی والدین کریمین دے روح کو ثواب پہنچاوے آمین لاکھو اللہ دا کلام ہے کیا ایک دعا بھی مانگو اللہ جتنے بھی صاحب اولادن ہر بھائی دی اولاد کو قرآن دا قاری بناوے آمین لاکھو اپنے والدین واسطے بخش دا ذریعہ بناوے اللہ دا کلام سن کے دیکھو کیا فرمایا قل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت شان قرآن اللہ کا کلام اللہ نے محبوب قول فرما رہے ان صلاتی پیش بھی میری نمازی ونسکی میری قربانی ومحیائی میری زندگی دے ایک کلمہ اس لمحات دے اندر حضور نے اپنے غلامہ واسطے عیسیٰ نے ثواب دوی اہتمام کی دے حضور نے اپنے غلامہ واسطے لنگر دوی اہتمام کی دے حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں اپنی زندگی دا ایک لمحہ اپنی زندگی دا نمازاں اپنی زندگی دا قربانیاں سب کچھ کہندی خاطر فرما کر اللہ سب کچھ اپنے پروردگار دی خاطر رب کعبہ دی قسم جیڑا بھی بندہ چنگا عمل کرے ایویں سمجھے کہ حضور دے سنت دے عمل کریں دے خود خدا کو راضی پیا کریں دے تو عزیزان محترم آؤ جڑی آیت کریمہ پڑھی اس آیت جتات میں کچھ عرض کرنا چاہنا خلاق عالم نے فرمایا کہ مہینہ کنے چلی دا مہینہ بول دے صحیح رجب المرجب دا مہینہ ہے نا ہر بندے کو پتہ ہے اس مہینے دے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائے زمین تو سدائے آسمانہ دی سیر کرائیے لا مکانہ دی سیر کرائیے سدرۃ المنتہا دی سیر کرائیے جنت دی سیر بھی کرائیے جہنم دا معائنہ بھی کرائے رب کعبہ دی قسم اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرانے کے بعد فرمایا میرے محبوب میرے کو تو پوچھو میں اللہ نے تک کو سیر کرائی کیوں ہے سبحان اللہ میں اللہ نے تک کو معراج کرایا کیوں ہے جی پروردگار آپ جب بیان فرماؤ اللہ نے فرمایا میرا سونا اگر میں سونے کو پوچھنا چاہنے میں معراج کیوں کرائے تو فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس اسا جو آپ کو زمین جو سروا کے آسمانہ دے سوائے لا مکانہ دے اپنا قرب خاص عطا فرمائے اپنا قول بھی ہاں کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دا مقام جو عطا فرمائے میرے کو تو پوچھو جی پروردگار اللہ نے فرمایا زمین جو سروا کے عرش میں مہمان بنا کے اپنی شیان شان کے مطابق اپنا دیدار کرا کے میں لوگوں نے امتحان گرنا چاہنا کون صدیق بن دے کون ابو جہل بن دے
وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس سعادت میں لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہنا کون صدیق بن دے کون ابو جہل بن دے سیاں جڑا آپ نے معراج ایمان کرنا سی چھڑا صدیق نہ سی بلکہ حقیقت اندر اودی معراج سی اللہ دی قسم اج میں اپنی گفتگو دے اندر دیکھو بے شک مہینہ حضور دا بلکہ پورا زمانہ حضور دا ہے دین حضور دے رات حضور دے ایک ایک لمحہ حضور دا ہے لیکن آپ اج اپنی گفتگو دے اندر حضور دے معراج بھی سنا میں جناب سونے صدیق دا معراج بھی سنا میں چھڑے صدیق دا معراج نے خود علی دا معراج بھی سونے کیونکہ اس مہینے دے اندر حضرت علی المرتضیٰ دی ولادت با سعادت ہے اگر تساں توجہ کیتی تو میں ہر رنگ پیش کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر توجہ کیتی دا اللہ نے اپنے محبوب دے غلاموں کو بھی معراج کرائے صدیق دا بھی معراج ہے عمر دا بھی معراج ہے عثمان دا بھی معراج ہے سنے اور میاں خود حسین کو بھی اللہ نے معراج کرا چھوڑے اگر توجہ ہوئے نا علماء کرام نے حکمت بیان فرمائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائے چلو مکہ پاک دے اندر یہ میری محبت نہ ایمان والوں ذرا سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دی اندر تشریف فرما گئے سونے دی عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے اللہ نے اپنی وحی دا نزول فرمائے اپنا کلام نازل فرمائے تیرے میرے پاک نبی دی ذات ارشد و قرآن نازل ہویا فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم ایمان والو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اللہ دا کلام نازل ہویا اللہ نے فرمایا سیاں اپنی نبوت دا بھی اعلان فرماؤ اپنی رسالت دا بھی اعلان فرماؤ مسلمانوں اگلا جملہ محبت نال سنو حضور دے ذات وحی دا نزول ہوئے اللہ دے محبوب آئے غار حرا وچوں واپس مکہ المکرمہ دے شہر دے اندر آئے اللہ والو حکم مل گیا سیاں اور اپنی قوم کو ضلالت کو کڈ کے گمراہی دے دلدل وچوں کڈ کے ہدایت دے راستے دے چلاؤ جا سونے پاک نبی نے اعلان فرمایا کیا فرمایا یا سبحان اللہ فرمایا مکے دے لوگوں او فلا او قریشیوں او اللہ دی ذات والے پاسے آوجو اللہ بتا دی پوجا چھوڑ دیو اے جڑے تسا سامنے پتھر دے مورتیاں بنا کے اے پتھر دے صنم بنا کے اے پتھر دے بت بنا کے انہاں دے سامنے مل کے پیشانی پہ جھکے دیو انہوں نے فرمایا نا 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 اللہ دی عبادت نہ کرو عبادت کرنی ہے تو اپنے خالق اور والد کرو عبادت کرنی ہے تو اپنے پالن ہار دے عبادت کرو خود خالق کائنات نے آپ حکم فرما چھوڑے کیا اللہ دا کلام ہے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ
میں کہ لوگوں یا ایھا الناس لوگوں اپنے رب میں عبادت کرو جے تو حق میں پیدا فرمائے تورے خاندان والے کو بھی پیدا فرمائے ایمان والوں دا سونے پاک نبی دا اعلان فرماوینا مکہ دے لوگ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دا دشمن بن گئے لوگ حضور کو ستاون لگتے گنتی دے چند لوگ اسلام دے اندر داخل ہوئے گنتی دے چند لوگ سنے پاک نبی دے قدم دے اندر حاضر ہوئے امیاں مکہ دے سارے لوگ حضور دی جان دے دشمن بن گئے حضور دے استیارہ تکلیف پہنچاون لگ پے کوئی کنے پیا کھلے دے کوئی یارا کھڈے پیا مرے دے طرح دا اذیت پہ پہنچنے لیکن اللہ دی قسم ہے حضور نے فرمایا لوگوں اللہ پاک نے میں سونے کو نبی جو بنا کے بھیجے میں اپنے جانا دا قربان کر سکنا مگر اللہ دے فرمان پہنچاون کرو پچھا نہیں ہٹ سکتا لوگوں وقت گزرنا چلا گیا او ویلا بھی آ گیا کہ سونے پاک نبی کو شیب ابی طالب دے اندر مکہ دے ظالم لوگوں نے بڑھ کر چھوڑا اللہ دے نبی شیب ابی طالب دے اندر نظر بند ہو گئے حضور بھی نظر بند حضور دا خاندان بھی نظر بند ہو گیا امیاں ایک مہینہ نہیں 2 مہینے 3 مہینے نہیں بلکہ اللہ دے محبوب 3 سال متواتر شیب ابی طالب دے اندر نظر بند ہو گئے کھان دا سامان بندے پیون دا یارا سامان بھی بندے کھانا پیونا مشکین مکہ نے بند کر چھوڑے او ویلا بھی آ گیا کہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختہ دے پتے چبا چبا کے اپنی بکو پیاس بچھاوا لگ بے حضور دے غلام بھی درختہ دے پتے کھا کے اپنی بکو پیاس بجھے دے رہ گئے ایمان والو اج تونے میرے کو دین مفتا گئے دین دی قدر و قیمت پتہ کہنی اے دا حضور کو پوچھ کے دیکھو حضور دے غلام کو پوچھ کے دیکھو کہ اللہ دے دین کو بچاما دی خاطر کتنا امتحان دے رہ گئے خود خالق کے کائنات نے فرمایا او کائنات دے لوگوں خبردار خیال کرائے مثلا کلمہ پڑھن دو بعد اپنے آپ کو ایتا سمجھائے کہ اسہر ایماندار ہے نا میں اللہ امتحان کی انسان سبحان میں اللہ امتحان کی انسان میں اللہ امتحان کی انسان ایمان والو ذرا سنو اللہ نے امتحان دا متعلق فرمایا خبردار لوگوں ایک گمان نہ پہ کرائے کہ اسا چھٹنے ڈھکے ہو گئے نا فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا کلام ہے اللہ نے میں کہ لوگوں خبردار حسب الناس یترکو کیا لوگ ایک گمان کرنے ہیں کہ آمنا اساں دے ایمان قبول کر کے چھٹے ڈکے ہو گئے نا میں اللہ امتحان کے انسان میں اللہ امتحان کے انسان ایمان والا ذرا سنو اللہ نے امتحان کے دے حضور دے غلامہ کو لوگ امتحان کے دے لوگوں خلاصہ عرض کرا سن پاک نبی شیب ابی طالب کرو بہر تشریف کھلنا ہے اللہ دے نبی دے مکہ المکرمہ دے اندر نبوت دے سال مکمل ہوئے حضور نے ارادہ فرمائے مننا تیب دے لوگوں کو تبلیغ کر کے آوا سن پاک نبی تیب دے اندر چلنے گئے تیب دے لوگوں کو ون کے باز و نصیحت فرمائے سن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیب دے اندر
تشریف فرما ہوئے حضور طیب دے ایک سردار دے کول گئے ہن کے اللہ دا پیغام پہنچائے اگو ظالم لوگاں نے سنے پاک نبی دا مذاق اڑائے کوئی تمد و تشنیع کا والا کوئی بد زبانی کر کے حضور کو تکلیف دے والا لیکن اللہ دا نبی مسکرا کے اللہ دے سخت جملے برداشت کریں دے رہ گئے حتیٰ کہ تیم دے بدکماش لوگاں نے حضور دے وجود مقدس دے پتھر مارنا شروع کی دے یارو کوئی سجی سید پتھر بھی مرے دے کوئی کھکمی سید پتھر بھی مرے دے اللہ دی قسم حدیث کتاب دے اندر دے اللہ نے دا اپنے محبوب دے وجود دے مکھی کو بھی باہر دی اجازت نہیں دیتی مکھی کو بھی اللہ پاک نے منع فرما چھوڑے خبردار میرے محبوب دے وجود مقدس دے باہر دی اجازت کہنی لیکن تیم دی سرزمین کو دے دا تیم دے لوگ سنے پاک نبی کو پتھر پہ مرین اللہ دے نبی دا وجود مقدس خون آلود ہوئے لو لوہار ہو گئے حتیٰ کہ حضور دے نالین مبارک خون دے نالتر ہو گئے آسمان دے فرشتے روان والے آسمان دے فرشتے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر عرضیاں کھلے کریں کریم اللہ ادھو اپنا محبوب بنائی ادھو لالا حبیب بنائی ادھو پیر دے اندر لوگ تینے پیارے محبوب کو پتھر پہ مرے کریم اللہ تینے کیا حکمت آگر سب کو سمجھ نہیں آدھا اللہ نے فرمایا فرشتوں لگو مجھے میں نے یاد قدمہ دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ لنگوں نے میرے یاد قدمہ دے اندر اللہ فرشتے حاضر ہوئے بارگاہ نبوت دے اندر عرض کی تنے یا رسول اللہ اساں اللہ پاک کو پوچھ کے آیا سارے کو گوارا نہیں ہویا برداشت نہیں ہویا طیف دے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے آسمان دے فرشتے روکے آسمان تھر تھرا اٹھے عرش بھی کمتا پیا کہ آج ایک کیا قیامت دا منظر آگے ایمانوں والا ذرا سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آسمان دے فرشتے نازل ہوئے عرض کرنے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے دا طیف والا کو تباہ دے برباد کر دیو روح الامین سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کو اجازت دیو میں انہ طیف والے کو پر مارا زمین دو چاوا آسمان نال ملا کے واپس زمین دے سر کے تباہ دے برباد کر دیو حضور مسکرا بے حضور نے فرمایا نا میں دا اپنی امت واسطے تباہی دا ذریعہ بن کے نہیں آیا بلکہ میں دا اپنی امت واسطے مجسم رحمت نبی بن کے آیا امیہ اللہ دی قسم خود خالق کائنات نے اپنے محبوب دی رحمت خود آپ گواہی دے چھوئے کیا فرمایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان قرآن فرمایا میرا محبوبہ اساں آپ کو 14 طبقہ دی کائنات واسطے مجسم رحمت نبی بنا کے بھیجے ایمان والا دا سو فرشتے عرضیاں کھڑے کرن یا رسول اللہ اگر اجازت ہو میں طیف والے کو تباہ دے برباد کر دوں حضور نے فرمایا نا لوگوں میں تو ہونے کو سوال کرے نا امیاں باقی نبیاں دے حال پڑھ کے دیکھو حضرت نوح علیہ السلام دے حالات پڑھ کے دیکھو قوم نے نافرمانی جو کی ہے قوم نے اللہ دے نبی کو ستایا جو ہے آخر کار اللہ دے نبی پکار اٹھے ربی لا تذر علی الارض من
الکافرین تیارا اللہ پاکا چلتا پھرتا روح زمین دیکھ کافر بھی نہ چھوڑ سارے نے سارے کو تباہ برباد کر چھوڑ اللہ دی قسم ہے امی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم کو دیکھنو اے بھی تباہ برباد ہو گئے لوط علیہ السلام دی قوم کو دیکھو اے بھی تباہ برباد ہو گئے قوم عاد کو پڑھ کے دیکھو تباہ برباد ہو گئے وَأَمَّادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اللہ نے فرمایا اسا قوم عاد کو تباہ برباد کر چھوڑا تیر آندھی بھیج گئے ایمان والو ادھے مقابلے دے اندر اللہ پاک نے جنہ ساکو محبوب عطا فرمائے جنہ ساکو شانہ والا اپنا حبیب عطا فرمائے قوم ستیدی رہ گئی اللہ دے نبی مسکنا کہ انہ دے ظلم برداشت کریں دے رہ گئے حتیٰ کہ اللہ دے نبی مول پہ اللہم اغد قومی فإنہم لا یعلمون میرا اللہ انہوں کو پتہ کہنی کہ میں کون ہوں انہوں کو میری سنان کہنی اللہم اغد قومی اے اللہ میری قوم ہے انہوں کو ہدایت عطا فرمائے اے نی ایمان کہنا دے نہ کہنا میں کو سطح نہیں کرنا مگر میرا اللہ انہوں کو تباہ نہ کرے انہ دے عذاب نازل اللہ فرمائے کتنا کریم نبی ہے کتنے رحیم نبی ہے کتنے شفیق نبی ہیں آج تیرے میرے کو دین مفت جو آگے پتہ کہیں نماز نہیں سے پڑھ دے نماز نہ پڑھ کے دین دی بے قدری کھڑے کرے دے ایسی سود نہ کاروبار کر کے دین دی بے قدری کھڑے کرے دے گھاٹو بات توڑ کے دین دی بے قدری کھڑے کرے دے ایسے مولوی صاحب سے مسجد پیسہ کی سے گھٹ کے اپنے تے خرچ پیا کریں دے دین دی بے قدری پیا کریں دے ایسے یتیم دا مال ہے تو ہڑپ کر کے بے ودا مال ہے تو ہڑپ کر کے بیا جو مرشد پاک این میاں مرید غریب جو خامار یتیم جو تھی پہ نصیب کو جو پچھا سب کچھ دروٹ کے ویندہ پہ اے حضور دے دین دے بے عدبی کر کے ویندہ پہ اللہ دی قسم ہے دین دے بے عدبی نہ کر اگر دین دی قدر و قیمت پوچھنا چاہنے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانت نظرانے پیش کر کے حضور دے دین کو سر بلندی عطا فرمائیے حضور طیف کو واپس آئے دل دے اندر امت غم دل دے اندر امت ملا ایمان والو ذرا سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیف کو واپس تشریف گیا ہے مکہ کل مکرمہ دے اندر پہنچے دل دے اندر امت ملالے دل دے اندر امت غم موجود ہے دل دے اندر ہر ویلے امت بے چینی موجود ہے ہر ویلے امت خیال موجود ہے امیہ اللہ دی قسم ہے پی کو تبلیغ فرماوینا رات کو اللہ دے محبوب لمبے لمبے قیام فرماوینا رات نی امت غم دے اندر گزر دے پہ انہوں واپس مکہ کل مکرمہ دے اندر تشریف فرماوے جسم مبارک زخمی ہے لو لخان ہے لیکن ایدے باوجود میں حضور اپنی امت حق دے اندر دعا پہ مغدن ادن امتی اللہ پاکا میری امت کو معاف فرمایا میری امت کو ہدایت عطا فرمایا لوگوں اللہ دے محبوب رات نے امت غم دے اندر موجود رات کو لمبے لمبے قیام فرمایا ساری رات قیام دے اندر گزر بنیا حتیٰ کہ سنے پاک نبی دے پیرا مبارکہ دے فرما بنیا اللہ دے محبوب دے قدمین شریفین دے سوجا بنیا پیر سوجنا اللہ دی قسم ہے رب دی رحمت نے کمارا نہیں فرمایا کہ حب من اللہ محبوب ساری رات قیام کرن اور اتنی زیادہ مشکت کرن اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل بھجوان لگن من یاد کول چلون من کے میں اللہ دا سلام بھی دے جا میں اللہ دا پیغام بھی دے جا اللہ پاک سلام بھی دے دے سلام دے وندو بات پیغام دے چھوڑے
میرا لاڈلا محبوبہ اور جتنے مانے میرا سونا محبوبہ ساری رات قیام نہ کر اپنے آپ کو اتنی مشقت سے مبتلا نہ کر اور میرا سونا لاڈلا محبوبہ کچھ دیر عبادت کر گئے کچھ دیر آرام کر گئے اور میاں اللہ دی قسم اللہ بلو قرآن آ گیا اور شب قرآن آ گیا کیا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہے کہ یا ایوہ المزمل اے مزمل کی چادر والے اے مزمل کے لباس والے سونا اتنی دیر عبادت نہ کرو اتنی دیر مشقت نہ کرو اتنی دیر قیام نہ کرو کچھ دیر آرام بھی کر کے رہو اللہ دا حکم جہاں سونے دا حکم جہاں حضور نے اپنی عبادت تخفیف کی تھی رات دے کچھ حصے دے اندر عبادت رات دے کچھ حصے دے اندر آرام جو کیتے ان جڑا حصہ آرام والا ہے نا حضور دا آرام دا ٹائم جو ہے اللہ دی قسم حضور اپنے آرام دے اندر بھی امت دے غم دے اندر امت دے غم دے اندر بجائے سکون کے اندر دل دے اندر امت دے غم دل دے اندر امت دے متعلق بے قراری اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل میرے محبوب ہر ویلے اپنے امت دے غم دے اندر میرے یار کو کوئی تسلی دیوان والا کہنی من میرے یار کو میرے کول کہنا میرے محبوب کو میرے کول کہنا ایمان والو دنیا دا اصول ہے کیا اصول ہے ایمان والو دا سنو دنیا دا اصول ہے اگر دوست پریشان ہوئے کوئی دکھ آونے پریشانی ہوئے بے سکونی ہوئے یار چل کے آندے دوست چل کے آندے اپنے دوست کو تسلی دے دے پھر پریشان ہوئے کوئی تکلیف یا مصیبت آونے پھر آ کے تسلیاں دے دے امیاں بیٹا پریشان ہوئے بابا آکے تسلی دے دے گھر دے اندر بیٹی پریشان ہوئے ماں چھاتی نہ اللہ کے اپنی اولاد کو تسلیاں دے دیے امیاں اللہ پاکی قسم حضور کو کوئی تسلی دے والا کہنی اما دوی انتقال ہو گیا اب دوی انتقال ہو گیا جنانا حد حدود کو زیادہ پیار کریا اور نانا سید العرب حضرت عبد المطلب پاک دوی انتقال ہو گیا امیاں چاچا جو اپنی جان کو لول کے حضور دنال پیار کرے دخا ہر ویلے حضور دی دیکھ بھال کرے دخا اللہ دوی انتقال ہو گیا جناب ابو طالب دوی وصال ہو گیا حضور کو کوئی تسلی دیوان والا کہنی ادو امت دا غم میں ادو کوئی تسلی دیوان والا کہنی اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل چلتی کر بھاج بج لگھوج میرا محبوب اپنی امت غم دے اندر رات دی پریشانی رو زمین کوئی تسلی دیوان والا کہنی میرے یار کو میرے کول گھرلا میں اپنے محبوب کو اپنے کول بنا کے تسلیاں دے سا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ کتنا محبوب دلال ہے یار اللہ زمین تو سروا کے اپنے محبوب کو عرشان تسلی پیا دے آئے اتوں حضور دی معراج بھی شروع ہو دیئے اتوں اے وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کرائے ویسے ایک نہیں ہو اللہ نے اپنے محبوب کو کئی مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمایا کئی مرتبہ ایک نہیں علماء کرام لکھے کہ اللہ دے محبوب نے حالت خواب دے اندر کئی مرتبہ اپنے رب دا دیدار کیتے اور زہری طور دے ہی جسم والی کیفیت دے اندر ہی زہری اکھا دنال اللہ نے ایک مرتبہ اپنے محبوب کو آسمان دے سروا کے معراج کرائے ایمان والو کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے سب کو او محبوب عطا فرمائے جنہیں معراج خود لا مکانہ دے ایمان والو یاد رکھو دنیا دے اندر اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائے جناب حضرت آدم علیہ السلام دے معراج کو دیکھو یارا جنت جو ہجرت کر کے زمین دے آئے 300 سال روڈے رہ گئے آخر بغار اٹھے ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جناب حضرت آدم علیہ السلام دی اے دعا قبول ہوئی حقیقت دے اندر دا اے بظاہر دا دعا ہے لیکن حقیقت دے اندر ابو آدم دی معراج ہے او دنیا والو جناب حضرت ابراہیم بعد ہلاک کو پڑھ کے دیکھو نمرود چخ دے اندر جب سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سٹا بلدی بعد اندر اللہ دا نبی چل لگے امیاں نمرود دا چخا گلزار ہو گیا اللہ نے قرآن میں ذکر فرما چھوڑا کیا فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دا چخا گلزار کر چھوڑیا آگے ٹھنڈی ہو گئی بلکہ این آنکھوں آگے نے حضرت ابراہیم واسطے جنت دا منظر پیش کیتا اور نمرود دے چخے دے اندر اللہ نے اپنے خلیل کو معراج کرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لخت جگر حضرت اسماعیل پاک کو دیکھیا ابے نے چھری چلائی ہوئی ہے بیٹا زمین دے لیٹا ہویا ہے نبوت نے پورا سول لایا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لخت جگر کو اللہ دے ابے دی چھری تلو بچا کے دے اپنے زبیح اللہ کو آسمان دی معراج کرا چھوڑیے ہر دا زمین نے لیکن حقیقت دے اندر معراج ہوئی امیاں اگلا جملہ سن کے دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے حالات باقی دیکھو اللہ نے یوسف نبی کو کنان دے کوئے دے اندر معراج کرا چھوڑے اگلا جملہ سن کے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج کو دیکھنا چاہتے ہیں امیاں اللہ دے کلیم چلنے کو دور پہاڑ دے اتو تورات گھر کے آئے تورات دے تختیاں چاہ کے آئے اے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج انہوں جناب حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج کو دے دو اللہ نے فرمایا فرفعناہ مکانا علیہ اسا ادریس کو مقام رفت عطا فرمائے اللہ دی قسم ہر نبی کو معراج ہوئے زمین میں تیرے میرے پاک نبی دیواری آئیے معراج ہوئے عرش برین دے سبحان اللہ عرش برین دے معراج ہوئے ایمان والا ذرا سنو اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے اپنے محبوب دے غلاموں کو بھی معراج کرائی اپنے محبوب دے غلاموں کو بھی معراج کرائیے امیہ صدیق دے معراج کیا گئے صدیق نے اپنے محبوب دی خدمت جو کی دیئے غار سور دے اندر اپنے محبوب واسطے اپنی گود کو بستر سے بڑھائے اللہ دی قسم رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار کرے دے رہ گئے صدیق انہوں اپنے محبوب کا دیدار پیا کریں دے حقیقت اندر صدیق معراج بھئی ہو دیئے امیہ روزہ رسول دے اندر عجمی صدیق حالت معراج دے اندر امیہ حضرت عمر پاک کو دینا اللہ دی قسم عمر آگے نبی دنال محبت جو کی دیئے اللہ نے آسمان دو حضرت عمر پاک دی شان دے اندر قرآن نادر کر چھوڑے اے حضرت عمر پاک دی معراج امیہ عثمان خدیب دی معراج کو دیکھنا چاہتے ہوئے مقام حدیبیہ سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ دے موجود اللہ نے محبوب نے اپنے نبوت والے ہاتھ مبارک کو ان فضا دے اندر بلند کر کے فرمایا وہ نے فرمایا لوگوں سنو سنو میرا عثمان میں نبی دی خدمت دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر موجود اس بیعت دے اندر عثمان کہنی لیکن دیکھو اے میں نبی دہت نہیں بلکہ خود عثمان دہت نے اللہ دے محبوب نے حضرت عثمان خنید حق دے اندر اللہ دے محبوب نے بیعت جو کی دیئے اے در حقیقت حضرت عثمان خنید معراج اور شیر خدا حیدر کرار فرمود رسول نے اپنے محبوب
دینا اللہ جلائیے ایک مقام اللہ دے محبوب خدمت دے اندر جو حضرت علی المرتضی موجود حضرت علی دی گود دے اندر تیرے میرے پاک نبی جو آرام فرماغن اسر دی نماز جو قضا ہومن لگی اللہ دی قسم علی پاک رولے اکھی وچوں نیر نکلے نیر زمین دے نہیں گئے حضور دے چہرہ اقدس دے گل حضور دی اکھ مبارک جو کھلیے حضور نے فرمایا علی روتا کیوں ہے عرض کرنے یا رسول اللہ پیل لہگے نماز خراب نہیں ہوتی ہے حضور نے فرمایا علی حال سوا ادا پر سے یا قضا پر سے علی صحیح نے عرض کی بھی یا رسول اللہ آپ بھی موجود ہو اللہ نے آپ کو مختار بنا کے بھیجے آپ بھی موجود کی اندر قضا پر گل ٹھاندی نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ایمان والو اگلا جملہ سن کے دیکھو حضرت علی نے اپنے محبوب کی خدمت کی دیئے نماز قضا ہوا پئیے حضور نے دعا دے ہاتھ اٹھائے حضور نے انگلی دے اشارہ فرمانا لتا ہویا سورج واپس آئے اللہ دے قسم اے حضرت علی دی معراج کہ جنہ دی نماز کو ادا کرامہ دے خاطر نبی نے لتا سورج اللہ کو دعا مانگے واپس پسوا چھوڑا اے علی سیدی معراج امیہ اگلا جملہ عرض کرا پھر میں اپنے موضوع والے پاس سے آولا چاہنا اللہ دے قسم خالق کائنات نے اپنے محبوب دے شہزادے کو معراج کرائے لوگوں میدان کربلا محرم الحرام حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر موجود اپنے جوانہ دی قربانی پیش کیجئے غازی عباس دے بازو قلم ہو گئے حضرت غازی عباس شہید ہوئے حضرت آل محمد شہید ہو گئے حضرت امام حسن پاک دا لخت جگر حضرت امام قاسم جو شہید ہوئے حضرت امام قاسم بھی شہید ہو گئے میرے پیر حسین دا چڑھتی جوانی والا لخت جگر حضرت علی اکبر پاک میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے امیاں ہر شہید شہادت انداز بکھرائے ہر شہید بکھرے انداز دے اندر اپنے محبوب دے دین دی خاطر اپنے جانت نظرانے بھی پیش کرے لے لوگوں امام علی مقام دا معراج کیا گئے امام علی مقام دی شہادت کیا گئے ظالمہ نے میرے پیر حسین کو شہید ہو گئے وجود زمین دے گئے سر ساگ دے گئے مگر زبان دے اللہ دا کلام کیا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سبحان اللہ میرے پیر حسین دا معراج ہے یہ میرے پیر حسین دا معراج ہے ہر ایک دا اپنا اپنا تو میرے مستی معراج ہے وجہ میرے مستے معراج ہی ہے وہ کیا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میں کو دا آسمان دے سلوان کی معراج کرائیے میرے امتی پریشان تھی وہ اللہ نے میری امت واسطے بھی ایک معراج رکھ چھوڑیے جی یا رسول اللہ کیا حضور نے فرمایا کہ یہ نماز دا میری امت دی معراج ہے سبحان اللہ الصلاۃ معراج المؤمنین ہن جڑا معراج حاصل کرنا چاہے نماز چ پڑھے میں سمجھے کہ میں معراج بھی کرنا معراج بھی کرنا خیر پیچھے آؤ حضور پاک تشریف فرما کس مقام دے جب ختم دسمانہ سی گفتگو بند کر دے سو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما مکہ المکرمہ دے اندر ترے راتی مسلسل فرشتے آندے رہ گئے حضور حرم میں تشریف فرما گئے حتیم دنال حضور آرام فرما گئے ایک سیر دو جناب حضرت جعفر تیار آرام فرما گئے دوئی سیر دو جناب حضرت امیر حمزہ آرام فرما گئے فرشتے آئے حضور دی تعریف کر کے واپس چلے گئے دوچی رات ہے پھر وہ انداز فرشتے آئے تعریف کر کے واپس چلے گئے جب تریجی دیوار آئی نا تریجی دیوار تو حضور اس ویلے حرم اچ موجود نہ ہن بلکہ حضور ام ہانی دے گھر تشریف فرما ہن اور حضور ام ہانی دے گھر کیوں آئے ام ہانی دے گھر کیوں آئے یہ جملہ سنو ایمان والا ذرا سنو
جناب حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کون اے بی بی حضرت علی المرتضی دی ہمشیرہ ابو طالب دی لخت جگر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان مبارک تشریف فرما گئے بی بی سونے پاک نبی دے گھر دے اندر حاضر ہوئی عرض کریں گے یا رسول اللہ میں آپ دے کول حاضر ہوئی جی بی بی آن حال سنا کی میں حاضر ہوئی عرض کریں گے یا رسول اللہ میں ام غانی دی دل دی تمنا ہے کہ آپ حضرات میں ام غانی دے مہمان بن پاؤں لوگوں دنیا دا اصول ہے اگر میرے کول میرے مرشد پاک آوانجے میں اپنے مرشد دی مہمانی کر کے میاں ناد کرے نا خوشیاں منے نا کہ میرے کول میرے مرشد کریم آگل تو ہانے کول میرے مرشد کریم آوانجے تو سا اپنی مرشد دی آمد دے خوشیاں اور ناد کرے دے ہر بندہ اپنے اپنے مہمان دی کیفیت مطابق اپنی خوشیاں دا اظہار کرے دے مگر قربان بنیا حضرت بی بی ام ہانی دی عظمت دو جنہ دا مہمان صرف نبی نہیں بلکہ نبی بیاں بن دے نبی بیاں بن دے ایمان والا ذرا سنو حضرت ام ہانی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میں نے تاری ہمشیرہ میرے گھر تشریف گھر لو میں مہمانی کرے سا میں ضیافت کرے سا میں سونے دی خدمت کرے سا حضور مسکرا پہ حضور نے فرمایا بیوی اگر تیرے دل دی تمنا گھبرانا میں اللہ دا نبی تیرے مہمان بیاں بندا لوگوں کتنی خوش نصیب او بی بی جن گھر خود نبی چل کے پیا بینے میں تاریخ بنا پورے غلام حضور دے قدم دے اندر حاضر ہوئے صدیق آئے حضور دے دروازے دے عمر صحیح آئے حضور دے دروازے دے عثمان صحیح آئے حضور دے دروازے دے خود علی پاک آئے حضور دے دروازے دے مگر قربان منیا حضرت بی بی ام غانی دے مقام دو جن گھر خود نبی چل کے بھی آویلے لوگوں حضرت بی بی ام غانی دے گھر مبارک سونے پاک نبی حضرت ام غانی دے گھر تشریف فرما گئے سونے پاک نبی آرام فرما گئے آرام فرمے دے بن رات دا وقت رات دا ویلا حضرت بی بی ام غانی نے تلوار چاہتی ہوئی ہے تلوار چاہ کے دروازے دے پہرا پہنے دیئے سونے پاک نبی نے فرمایا بی بی تلوار چاہ کے پہرا کیوں پہنے دیئے عرض کریں گے یا رسول اللہ مکہ المکرمہ دے کافر لوگ مشرقین مکہ آپ دی جان دے دشمن میرے گھر دے اندر آپ اللہ دے مہمان میں دے بھی مہمان سیاں میں آپ نفس نفیس پہرا پہنے لیا مطلب کوئی کافر میرے محبوب کو تکلیف پہنچاوے حضور مسکرا پہ حضور نے فرمایا بی بی گھبرانا اللہ پاک اپنا بات ہے فرمایا واللہ یعصمک من الناس اللہ پاک نے میں کو لوگا دے شرکل محفوظ رکھے فرمایا بی بی گھبرانا اللہ آپ محافظ ہے سبحان اللہ اللہ آپ محافظ ہے سامان چاہو صحیح یا گفتگو چلی رکھو اجتماعی دعا موصول اچھا چلو آخری آز کرنے ماں حضور پاک تشریف فرما حضرت بی بی ام ہانی دے گھر تشریف فرما حضرت بی بی ام ہانی دے کمرہ مبارک اللہ نے فرمایا جبرائیل
جی رب جلیل ون میرے محبوب کو میرے کول کھین کیا حضرت جبرائیل امین حضور دے گھر حاضر ہوئے تو حضور آرام فرمان حضرت جبرائیل امین نے عرض کی دی اے کریم پروردگار ادو تیرا حکم ہے کہ ون میرے محبوب کو میرے کول کھین کیا ادو تیرا محبوب تیری مرضی دے بغیر آرام نہیں فرما سکتا ادو میرے کو حکم فرمائی کہ میرے محبوب کو میرے کول کھینا ادو اپنے محبوب کو حکم فرمائی کہ کچھ دیر آرام فرما کے نو سیاں ہوں میرے واسطے کیا حکم ہے میں کیویں آپ دے محبوب کو جگاواں لاڈلے محبوب کو کیویں جگاواں اللہ نے فرمایا جبرائیل خبردار ہاتھ لامن دی اجازت کہنی سڈ مارن دی اجازت کہنی میں کر جڑے میں اللہ نے تے کو کافوری لب عطا فرمائیں انہاں کافوری لبا کو میرے محبوب دے قدمہ دے نال لا میرے محبوب دے قدمہ دے بوسا گھر سے میرا محبوب جاگ بوسی پھر میرے محبوب کو میرے کول کھین کیا میں حضور جاگے تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آسمان والے پاسے دیکھو نا آسمان والے پاسے دیکھو حضور نے نگاہ نبوت آسمان والے پاسے بلند کی تھی تو زمین کو لکھن کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے نظر آئے حضور نے فرمایا جبرائیل اے کیا ماجرا ہے حضرت جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج رات زمین دے رہن دی رات نہیں بلکہ اج رات دا عرشاں دی مہمانی والی رات ہے سیاں